الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، عزیزو، بھائیو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی جن آیات کریمہ کو آج تلاوت کیا گیا ہے، یہ سورہ نساء ہے، سپارہ نمبر 5 ہے، آیات 3 ہے، 80، 81 اور 82، 80، 81 اور 82۔ اور یہ بہت آسان ہے کہ آپ اس کو کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ قرآن پاک کھولنے کو ثواب مل جائے گا، دیکھنے کا ثواب مل جائے گا، اور پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ دنیا کی واحد کتاب ہے یہ۔ بڑے بڑے جغادری آپ کو بڑی بڑی باتیں بتائیں گے آپ کو، اور جی کیا فائدہ پڑھنے کا جب اس کا پتہ ہی نہیں بھی کیا پڑھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو ثواب نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ 10 حسنات۔ جس کسی نے ایک لفظ بھی پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب صحابہ، ظاہر صحابہ تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی مثال عطا فرما دیں۔
فرمایا الف لام میم. کیا فرمایا؟ الف لام میم. فرمایا یہ 3 لفظ ہیں، الف لام اور میم. یہ لفظ پڑھو گے تو 30 نیکیاں ملیں گی. یا میں جگادریوں سے سوال کرتا ہوں، الف لام میم کا تو معنی ہی کوئی نہیں ہے. اگر اس کو بغیر معنی کے پڑھنا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو نبی پاک یہ لفظ کیوں بتاتے جس کا معنی ہی کوئی نہیں ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ نہیں کیا کسی نے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو محدث وقت اور مفسر قرآن تھے اسلام کے، جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کا معنی کیا ہے تو کہا ھذا سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے. سبحان اللہ. آئی سمجھ شریف میں ان سے پوچھو کہ یار نبی نے جس لفظ کی مثال دی اس کا تو معنی ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے، آ جائے تو سبحان اللہ، آ جائے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ آپ کو ثبوت دے رہا ہوں میں. اور جو یہ کہتے ہیں نا ان سے ثبوت مانگو کہ تم دو ثبوت یار، کہاں لکھا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہ آتا تو پڑھ نہیں سکتے؟ کم از کم ایک آدھ آیت تو پڑھیں گے نا آپ کو. میں تو مثال دے رہا ہوں آپ کو، چونکہ جو تشریح میرے مصطفیٰ، آج کا سبق بھی یہی ہے. اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. میں نے آج تک کوئی رسول صاحب بھیجا ہی نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے مخلوق خدا کو نہ کہا ہو اس کی اطاعت کرو میرے حکم سے. ٹھیک ہے، پھر کیا حکم ہوا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی. آج کے سبق میں کیا ہے؟ اللہ نے قصہ ختم کر دیا، سوالات ہی ختم کر دیے. آپ لوگوں کو الجھن ہی نہیں ہوگی، خود ہی تشریح کر دی اللہ نے. کیا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اسی نے اللہ کی اطاعت کی. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے. قصہ تو ختم ہو گیا. اب کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ یعنی اصولاً، یعنی اصلاً حکم اللہ کا اور عملاً رسول اللہ کا. عمل تو رسول اللہ کریں گے تو اتباع کس کی کرو گے؟ رسول اللہ کی. اطاعت کس کی کرو گے؟ رسول اللہ کی. وگرنہ اللہ پاک کہتے ہیں نا بھی میری بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، میری یہ اطاعت ہے، نبی کی یہ اطاعت ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، میری یہ ذمہ داری ہے. کہیں تو کچھ ہوتا، ایسا تو نہیں ہے. یہ 3 ہی آیات ہیں. بار بار قرآن کریم پڑھیں اور ان جغادریوں سے پوچھیں کہ یار تم جو کہتے ہو کہ جی کیا فائدہ ہے جی قرآن پڑھنے کا. وہ ایک زمانے میں، میرے جوانی کے زمانے میں، ایک صاحب تشریف لائے تھے، کھدر پوش غالباً نام تھا، موچی دروازے میں اس نے جلسہ کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ کیا قرآن پڑھتے ہو تم سمجھ تو کچھ آتی نہیں، اردو میں نماز پڑھا کرو. تو اس نے پھر اردو میں نماز پڑھائی تھی وہاں پر. یہ فتنے بڑے آئے، اوہ سبحان اللہ. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں. قرآن زندہ ہے، زندہ رہے گا، اللہ کی کتاب ہے یہ، اور عربی ہی میں پڑھا جاتا رہے گا. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے تو قرآن نازل عربی میں کیا ہے، تم کہاں پنجابی اردو میں قرآن پڑھتے ہو یار. ترجمہ ٹھیک ہے، ترجمہ کرنا چاہیے، یہ آپ کا حق ہے، لیکن پہلے اس لیے ہمارے جو بڑے علماء تھے نا، بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، جن کو یہ مولوی سمجھ کے، مسلح والا سمجھ کے ریجیکٹ کر دیتے یہ لوگ، وہ کہا کرتے تھے بیٹا زندگی میں کبھی ایسا قرآن نہ پکڑنا جس کے ساتھ اسکرپٹ نہ لکھا ہو، اس کا یعنی عربی عبارت نہ لکھی ہو. ہمیں کیا پتا کہ آپ نے کیا لکھ رکھا ہے یہاں پر، کیا ترجمہ کیا، کس کا ترجمہ کیا ہے. خالی ترجمے والا قرآن کبھی نہ لینا. چراغ راہ کے نام سے ہمارے زمانے میں ایک قرآن نکلا تھا، ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے فتویٰ دے دیا کہ کوئی بندہ اس کو نہ لے. کہا جی لو وہ جی غیروں کو سمجھانے کے لیے، بھائی غیروں کو قرآن پڑھاؤ، ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھاؤ، ہمیں کیا پتا کہ کیا لکھا ہے. لوگ تو گمراہ ہو گئے. ایک
کاریگر بندہ تھا، اس نے کیا کیا کہ قرآن کریم لے کر کے اس کے اندر تحریف کر دی، مطلب آیات بدل دی، جہاں لا نہیں تھا وہاں لا ڈال دیا، جہاں ماں نہیں تھا ماں نکال دیا، جہاں با تھا وہاں ماں کر دیا۔ لیکن اس نے کہا یار میں اس سے پہلے خود وہ عیسائی تھا، باقی مذہبوں کو بھی آزما لوں، اب 3 ہی آسمانی مذہب ہیں اور چوتھا اس کے اندر موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں زبور کے نام سے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ لی، اس کے اندر آیات بدل دی، خوبصورت اس نے جلد کرائی اور لے جا کر کے سینیگاگ میں ربائی جی کو پیش کر دی۔ اس نے اس کو کھولا، ان کو یاد تو ہوتی نہیں بیچاروں کو، کیا سمجھ آتی ہے ایک لمحے میں۔ تو اس نے وہ کتاب چوما اور چوم کر کے اوپر رکھ دی اور اس کا شکریہ ادا کیا، وہ آ گیا۔ اس کے بعد اسے پھر بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، انجیل مقدس، اس نے وہ لی، اس کے اندر بھی اس نے آیات میں تحریف کر دی۔ وہ بھی کتاب لے کے گیا، جلد کرا کے بڑا مزین کر کے گرجا گھر میں گیا۔ تو پادری صاحب نے دیکھا، اس کو کیا سمجھ آتی، خاک سمجھ آئے گا اس کو، اس نے چوما چوم کے اوپر رکھ دیا۔ اب وہ اس نے قرآن مجید جو اس نے غلط کیا تھا، زیر زبری لفظی غلطی کی تھی، اس نے کہا یار یہ تو میں بڑے گرجا گھر میں گیا تھا اور میں کوئی ٹوٹی پھوٹی مسجد تلاش کرتا ہوں جس میں کوئی ماڑا سا مولوی بیٹھا ہو، تاکہ اگر وہ اٹھا کے رکھ لے گا تو سمجھو میری بات بن جائے گی، میں سمجھوں گا کہ یہ سارے فیک ہیں، سارے جعلی مذہب ہیں۔ تو وہ گیا گاؤں کی مسجد میں، وہاں حافظ جی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے قرآن مجید دیا اس کو۔ حافظوں کی عادت ہے آج بھی، چونکہ میں اس قیامت سے گزرا ہوں، وہ پہلے تو اس کی سطریں گنتے ہیں کتنی سطریں ہیں، پھر اس کا چھاپا پڑھتے ہیں کس کمپنی نے چھاپا ہے اس کو، پھر اس کا آخری حصہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے نمبر لکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آیات پڑھتے ہیں۔ جب اس نے 2-4 جگہ کھولا تو اس کو کچھ گڑبڑ نظر آئی، جب گڑبڑ نظر آئی اس کو شک پڑ گیا، تو اس نے گھنٹہ لگایا اس کو دیکھنے میں، تو جگہ جگہ اس نے نشان لگائے کہ یہ بھی بند کر کے اس کو کہتا بھائی یا میرے پاس بیٹھ جا، یہ جو کتاب لایا ہے نا، ہم اس کتاب کے محتاج نہیں ہیں، آپ میرے سینے میں قرآن موجود ہے، بیٹھ سن مجھ سے، میرے سے سن، میرے سینے میں موجود ہے، ہم ان لفظوں کے ان کتابوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ تو لایا نا، یہ بے ایمانی کی ہے تم نے، لو اپنا پکڑو اور اپنا راستہ لو، اور خبردار کسی اور حافظ جی کو آزمانے کی کوشش کی، سب کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ یار یہ مذہب سچا ہے، یہی مذہب ہے، آپ بھی تماشا کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو میرے بھائی، میرے نبی نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف، اور کتنی نیکیوں کی 30، اور اس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو ماشاء اللہ، تلاوت نہیں روکنا آپ نے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن پاک کھولا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن پاک کے صفحے دیکھا کرو، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو ہاتھ لانا بھی ثواب، اور اس کو کھولنا بھی ثواب ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی کتاب، حالانکہ بڑی پابندی بھی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، میرا رب کہتا ہے کہ یار میری کتاب پڑھنی ہے نا، اٹھ ذرا اپنے آپ کو صاف تو کر لے، وضو تو کر لے، پھر میرے قرآن کو ٹچ کرنا، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ مولوی صاحب کا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اور پھر جو روگردانی کرتا ہے وَمَن تَوَلَّى، جو پھر جو روگردانی کرتا ہے، محبوب اس کی پرواہ نہ کریں۔ کیوں؟ ہم نے آپ کو پیغام دینے والا بنا کر بھیجا ہے، کوئی چوکی دار بنا کے نہیں بھیجا، کوئی کنٹرولر بنا کے نہیں بھیجا، کوئی محافظ بنا کے نہیں بھیجا، کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا۔ میرے محبوب پیغام دینا تیرا کام ہے، میں دیکھوں گا جس کو ہدایت دینا ہوگی وہ تیرے دامن میں واپس آ جائے گا، اور جس کو میں نے بے ہدایتہ رکھنا ہوگا وہ تیرے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ تیرا کام نہیں ہے پریشان ہونا، وما علیک الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ جس نے رسول کی اطاعت کی
در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیرا وہ اس سے نہیں پھیرا، اس نے اللہ سے منہ پھیرا، تو اللہ کہتا ہے اس کو تو میرے حوالے کر دے، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ وہ منہ تو میرے کلام سے پھیر رہا ہے نا، تو میں جانوں اور میرا کام جانے۔ کیا سبحان اللہ گارنٹی میرے رب نے دی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم سب کے نبی کو۔ فرمایا کہ یہ بڑے بے ایمان ہیں، یہ منافقین جسے کہتے ہیں نا، ٹولہ منافقوں کا تب سے اب تک ہے، اب بھی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ جو ان کی جو شان نزول ہے نا آیات کریمہ کا، وہ یہ ہے کہ منافقین نے بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہتے یار یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ ہیں، میرا خیال یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے، یہ اپنے آپ کو رب منوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو رب منوانا چاہتا ہے، جس طرح عیسائیوں نے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا تھا، اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم بھی اس کو رب مانیں۔ ایک تو یہ تھا، اس کے پیچھے جو پہلی آیت ہے من یطع الرسول کی، اس کے پیچھے یہ ہے، اور اگلی آیت کے پیچھے یہ ہے کہ دو انصاری، ایک انصاری اور مہاجر لڑ پڑے کسی بات سے، سفر میں تھے، تو اس نے کہا کہ سن بھائی انصاری، ہم اللہ کی رضا کے لیے مہاجر ہوئے، سب کو چھوڑ دیا، اور یار تمہیں اتنا خیال نہیں آتا، تم میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ہم تمہیں پناہ ہی نہ دیتے تو پھر کیا کرتے تم؟ اس نے کہا کہ جو پناہ دینے والا ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا نبی ہمارے ساتھ تھا، وہ جہاں لے جاتا ہم چلے جاتے، دنیا وہاں بن جاتی، دنیا وہاں بن جاتی۔ تو اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو ہمارا مرہون منت نہیں ہے، تو ہمارا احسان مند نہیں ہے۔ کہا ہوں، لیکن احسان میرے رب کا جس نے نبی بھیجا، اور اس نبی کا جو ہمیں لے کے آیا، اس نے جا کر کے یہ کانا پھوسی عبداللہ بن ابی کو کر دی۔ اس نے اپنے جغادریوں کو بلایا، منافقوں کو بلایا، جو دن کو تو کلمہ پڑھتے تھے، رات میں بے ایمانی کرتے تھے نا، اسی واقعے کو اللہ نے نقل کیا ہے۔ رات کو بے ایمانی کرتے تھے، بیٹھ کے میٹنگیں کرتے تھے، جاسوسی کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ اس کو بلا کہا یار عجیب لوگ ہیں، یہ ہمارا احسان ہی مانتے، ایسا کرو سب سے براعت واپس لے لو اور ان کو نکال باہر کرو، دھکے دے کے نکال دو مدینے سے، جائیں مکے واپس، ان سے ہمارا کیا لینا دینا ہے۔ یہ رات کو مشورہ سرکار دو عالم کو حضرت زید بن ارقم نے، ان کو خبر مل گئی کہ یہ کانا پھوسی ہو رہی ہے کسی گھر میں، تو انہوں نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں گوش گزار کیا، یا رسول اللہ، رات عبداللہ بن ابی بندوں کو لے کے یہ مشورہ کر رہا تھا کہ نکالو مہاجرین کو، دھکے دے کے نکالو یہاں سے، مدینے میں آ کے قابض ہو گیا ہماری زمینوں پر بھی، ہمارے گھروں پر بھی، ہمارے باغوں پر بھی، اور کہتا ہے حد یہ ہے کہ ہماری بیویوں کو طلاق دوا کے خود بیویاں بنا لی ہیں۔ سرکار دو عالم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، کہا کہ تم یہ باتیں کرتے ہو، توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا رسول ہم تو ایسی باتیں نہیں کرتے، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اور یہ آیتیں اتر آئی۔ اللہ سے بڑھ کے دیکھنے والا کون ہے؟ وہ صحابی نے تو جو سنا تھا وہ آ کے بتایا نا، گواہی کس نے دی؟ پھر میرے مالک نے۔ یہ ہے قرآن، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ ان کو حکم دیتے ہیں کہ آ جاؤ میری باتیں سنو، تو کہتے ہیں جی ہمارا تو کام ہی تمہاری بات سننا ہے، ہمارا تو کام ہی تمہاری بات سننا ہے۔ یہ 81 آیت ہے، یہ ہمارا تو کام ہی تیری بات سننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر یہ جب آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ایک جماعت ان میں سے رات کو مشورہ کرتی ہے آپ کے خلاف، جو آپ کے سامنے کہا اس کے اپوزٹ، اس کے برخلاف وہ کچھ اور ہی مشورہ کرتے ہیں۔ اب چونکہ سرکار کو اطلاع مل گئی تھی زید بن ارقم کی معرفت، تو فرمایا محبوب ان کی پرواہ نہ کریں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں ہوں نا تیرے ساتھ، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ ہی کافی اور وافی ہے۔ محبوب میں ہوں کافی،
ان کے لیے، یہ کرنے دو جو کرتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ پھر اللہ پاک کہتا ہے پھر کیا بات ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ اللہ کے قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ پچھلی بات ذہن میں رکھے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اسے اللہ کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول کا یہ آخر میں فائنل اللہ نکال رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ آخر قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نازل کیا جاتا، کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو محبوب اس میں تو اختلاف ہوتا۔ ہم نے تو کیلکولیٹڈ قرآن پاک دیا تجھ کو۔ آپ یقین کریں کہ جتنے یہ ایک میں پڑھ رہا تھا ادھر، ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، میں ایک انگلش رسالہ تھا، غالباً نیوز ویک تھا، یہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، بھول گیا میں۔ اس میں ایک ڈاکٹر نے اپنے مسلمان ہونے کی کہانی لکھی تھی، اور کیوں لکھی تھی اس نے کہا کہ میں سمندر میں جب میں نے سفر کیا تو جو وہ طوفان آیا اور پھر وہ چھپ گیا جہاز، شپ، وہ ساری کہانی میں نے وہ دیکھی آنکھوں سے، اور جب میں گھر واپس آیا تو میں نے ایک مسلمان سے بات کی، اس نے کہا یہ کہانی تو قرآن میں لکھی ہے، عرب تھا، اس نے مجھے قرآن پاک دیا وہ حصہ نکال کے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ محمد الرسول اللہ کبھی سمندر کا سفر کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو مکہ مدینے سے باہر نکلا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن سمندر میں تو نہیں گیا وہ۔ کہنے لگا یقین سے بتاؤ، سوچ کے بتاؤ۔ کہا یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سمندر میں نہیں گئے۔ اس نے کہا کہ پھر یہ اس کا کلام نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، میں تو آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر ایک بندے نے کسی علاقے میں تحقیق کی کہ یہ 4 مہینے 10 دن کی جو مرنے کے بعد عدت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اس نے وجہ کے پردے کھولے، ڈاکٹری پردے، میں اس کو بھی، میرا مضمون نہیں ہے، میں تو آگے چلوں گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب اس نے پردے کھولنے شروع کیے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر ایک ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 3 مہینے کی جو مدت ہے طلاق کے بعد، یہ 3 مہینے کیوں ہیں؟ اس کو پڑھنے کے بعد پھر اپنی جو اس کی فیلڈ تھی اس کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ سچا کلام ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، یا وہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے جسے اس میں پی ایچ ڈی کی ہو یا اس کو سمجھا ہو۔ ایک میرے پاس کتاب پڑھی ہے ایک ترکی عالم نے لکھی ہے، اس کا نام ہے 19، یہ 13 کا 19 کا عدد جو ہے، علیہ 19، اللہ پاک فرماتے ہیں 19 دروغے میں نے رکھے ہیں۔ یہ 19 کیا ہے؟ اتنی موٹی کتاب ہے، میری حیرت گم ہو گئی۔ کیلکولیٹڈ، کتنی مرتبہ زمین کا ذکر ہے، کتنی مرتبہ آسمان کا ذکر ہے، کتنی مرتبہ سمندر کا ذکر ہے، حیران ہو جائیں گے آپ، ایسا اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو اس میں تو جگہ جگہ اختلاف ہوتا۔ میں تو تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ لاؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اگر تم سچے ہو تو ایک صورت ایسی بنا کے دکھا دو۔ نہیں بنا سکتے، تم اس قابل ہو ہی نہیں، لہذا جب ہو ہی نہیں تو پھر اس قرآن میں غور کرو۔ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے، غیروں سے بھی کہہ رہا ہے، ہم نہیں غور کرتے، اللہ جانتا ہے۔ میں خود اس عمر میں یقین کرو اب پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، صبح کو بیٹھا ہوں زور سے لے کے کتابیں، ابھی اٹھاؤ تھوڑی دیر پہلے، کئی کام ختم ہو جاتے، نہیں جا سکتا۔ یہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آدھے گھنٹہ میں آدھا گھنٹہ تلاوت کرتا ہوں گا؟ میرا سارا سب دن بعض دفعہ گزر جاتا ہے حدیث تلاش کرنے میں، لیکن وہ میں حدیثیں لکھتا ہوں، وہ میں ڈائری میں لکھتا ہوں، یہ میری ڈائری میرے پاس ہے، لکھتا ہوں اس میں، کوئی حوالہ پوچھ لے تو میں فی الفور اس کو بتا سکوں۔ یہ آج کل کے جگادری جنہوں نے کبھی حدیث پاک کو ہاتھ بھی لگایا ہوتا، بخاری میں لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے بندو کبھی بخاری کھول کے دیکھی ہے؟ بخاری کسے کہتے ہیں؟ آؤ درویشوں سے پوچھو بخاری کسے کہتے ہیں؟ حالانکہ اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، مطلب یہ ایک مضمون ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، روایت ہے، درایت ہے، ایسی تھوڑی ہے کہ حدیثیں بن گئی ہیں جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیثیں گھڑی ہوئی حدیثیں ہوتی ہیں۔ آؤ اس میدان میں قدم رکھو، جب تک قدم میں نہیں رکھو۔ بابا سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ
ایک زمانے میں سفر پر تھا اور غریب ہو گیا بیچارہ، پگڑی بھی پھٹ گئی، جوتے بھی پھٹ گئے، تو ایک گاؤں میں قصبے میں پہنچے تو اس کو وزیر تعلیم کی ضرورت تھی، بندہ سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، تو اس نے کہا جی مجھے رکھ لو۔ اس نے جب انٹرویو لیا تو پاس ہو گیا، تو بابا جی کو وزیر تعلیم بنا دیا، بابا شادی کو۔ کچھ دنوں کے بعد امیر نے کہا چلو سمندر میں مچھلی کا شکار کرتے ہیں۔ وہ مچھلی کے شکار کے بہانے ان کو لے کے اندر چلا گیا۔ جب اندر چلا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک وزیر نے شور مچانا شروع کر دیا، مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا۔ تو امیر بڑا پریشان ہو گیا۔ اب اس نے بابے سعدی کی طرف دیکھا کہ سعدی تم وزیر تعلیم ہو، کو علم کی بات بتاؤ، یہ چپ کیسے ہوگا؟ کہا جناب حکم ہو، ابھی چپ کرا دیتا ہوں۔ کہا حکم ہے تمہیں، چپ کراؤ اس کو۔ وہ پھٹی ہوئی پگڑی اتاری آپ نے اپنی، دو اور بندوں کو اٹھایا، پگڑی کو سے گریبان پہ ڈالا، یہ بغل سے نکال کے یہاں باندھا، باندھ کے اٹھا کے پانی کے اندر پھینک دیا اور اس کو کھینچنا شروع کر دیا۔ کوئی 10-15 منٹ کشتی چلی، وہ پانی میں کھینچتے رہے اس کو۔ 10-15 منٹ کے بعد جب پانی سے باہر نکالا تو وہ دبک کے ایک جگہ کشتی میں بیٹھ گیا، پھر نہیں آواز نکلی اس کی۔ وہ امیر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا سعدی پہلے یہ شور مچا رہا تھا، اب خاموش کیوں ہے؟ کہا جناب پہلے اس کو پانی کا پتہ نہیں تھا، آج اس کو پانی کا پتہ چل گیا، پانی ہوتا کیا ہے۔ آنا میدان میں ہمارے ساتھ بیٹھ، حدیث کا مطالعہ کر۔ گھر میں بیٹھے کہ جی میرا دماغ نہیں مانتا یہ حدیث صحیح ہے۔ تیرا دماغ نبی پاک کا شاگرد ہے؟ نہیں، یہ ہے نبی پاک کے شاگرد جن کی باتیں ہم سناتے ہیں آپ کو۔ حضرت فاروق اعظم جیسا بندہ، جب وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی آتے جاتے قصر نمازیں کر رہے تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے کی یا رسول اللہ، وہ تو اللہ پاک نے ہمیں کہا تھا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ وان خفتم، وہ تو سفر میں ملی تھی اجازت جنگ کی حالت میں، اب تو جنگ نہیں ہے، تو یا رسول اللہ اب آپ کیوں قصر کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر اگر اللہ کی طرف سے کچھ عطا ہو گیا ہے تو اسے اللہ کا صدقہ سمجھ لو، اور میں پڑھ رہا ہوں، اگر یہ پڑھنی جائز نہ ہوتی تو وہی تو آ رہی ہے نا، اللہ کی وہی فوراً آ جاتی، محمد یہ روک دو صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب یہ روک دو، تو وہاں تو کوئی وہی نہیں آئی، مجھے تو کسی نے نہیں روکا، اور اللہ نے بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ محبوب تیرے منہ سے جو نکلے گا وہ قانون ہے۔ عملاً تو رسول اللہ کی حکمرانی ہے، اصل اللہ کا حکم ہے، حکم اللہ کا، اور عملاً رسول اللہ کی حکمرانی ہے۔ اس لیے تو سرکار دو عالم کو فرمایا گیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اسے اللہ کی اطاعت کی، اور جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو، اور جس سے منع کر دے منع ہو جاؤ۔ اب یہ پوچھتے ہیں جی یہ سنت موقدہ کیا ہوتی ہے؟ جی یہ نئی اصطلاح ہے، اللہ کے بندو یہ سنت موقدہ نئی اصطلاح نہیں ہے، یہ وہ نبی کے نوافل ہیں جن نوافل کو فرضوں کے بعد اللہ کے نبی نے کثرت سے پڑھا ہے، اس لیے ہم اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، اور جن کو کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، ہم ان کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ یہ آپشنل ہیں، غیر موقدہ آپشنل ہیں، پڑھ لو ثواب ہے، دگنا ثواب ملتا ہے، ڈیوڑا، یہ اوور ٹائم ہے بیسیکلی، اور اگر نہیں پڑھو گے تو پوچھ پریت نہیں ہوگی، لیکن سنت موقدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو میرے نبی نے کیا وہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اگر یہ ناجائز ہوتی تو نبی خود منع ہو جاتا، نبی سٹاپ کر دیتا، لیکن صحابہ نے کبھی نہیں سوال نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے وضو کر کے، نماز ہونے والی تھی مسجد کی، تو جب آپ دروازے کے قریب پہنچے تو نبی پاک نے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی مسجد میں قدم بھی رکھا تھا، باہر ہی بیٹھ گئے۔ جب نماز کی تکبیر ہوئی، صفیں سیدھی ہوئی تو جگہ بنی تو اندر داخل ہو گئے۔ جب داخل ہو گئے تو ایک صحابی نے جا کر رسول اللہ کو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا درویش عجیب و غریب قسم کا درویش ہے عبداللہ بن رواحہ۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا جب وہ آپ نے کہا نا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو یہ گلی میں بیٹھ گیا تھا، یہ گلی میں بیٹھ گیا تھا۔ سرکار نے اس کو بلایا، عبداللہ تم گلی میں کیوں بیٹھے تھے؟
کیا رسول اللہ آپ کی آواز کان میں پڑی تھی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا؟ میں نے تو یہ دیکھا نہیں یہ گلی ہے یہ مسجد ہے، میں نے تو صرف آپ کا حکم دیکھا تھا۔ پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ سینے پہ ہاتھ رکھا کہ عبداللہ، اللہ اس دل کے اندر، اس سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اور زیادہ کرے۔ یہ دعا دی میرے نبی پاک نے، سمجھ آئی؟ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ سرکار گزرے، ایک انصاری نے مکان بنایا، ایک بلڈنگ، ایک منزل بن گئی، اس کے اوپر گنبد بنا دیا اس نے۔ جب گنبد بنا دی سرکار پاس سے گزرے تو ہم لوگ یہ کیا کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا مالدار بندہ ہے تو ذرا گنبد شنبد اسے نکال دیا، پتہ لگے کہ یہ میرا مکان ہے۔ سرکار نے فرمایا عجیب۔ جب تشریف لے گئے تو یہ مسجد میں گیا ملنے کے لیے، سرکار نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، بندہ سمجھ گیا۔ اس نے ایک صحابی سے پوچھا یہ ہوا کیا ہے؟ کہا آج تیرے مکان کے پاس سے نبی پاک گزرے تھے تو سرکار نے کچھ اچھا پسند نہیں کیا تیری اس گنبد والی تعمیر کو، تو سرکار یہ ان کے دل میں ہے یہ بات۔ وہ گھر واپس گیا، اس نے سارا اپنا گھر ملیے میٹ کر دیا، نہیں پرواہ کی میرے کتنے پیسے لگے ہوئے ہیں۔ پھر دوبارہ ایک مرتبہ سرکار کا جب گزر ہوا تو دیکھا خالی زمین تھی، فرمایا وہ مکان کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکا، اسے ملیے میٹ کر دیا تھا۔ سرکار نے فرمایا ہاں، ضرورت اور مجبوری کے علاوہ، ضرورت اور مجبوری کے علاوہ جتنی تعمیر کرو گے وہ تمہارے لیے قیامت میں مواخذہ ہوگا، تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو پیسہ تم یہ کنسٹرکشن پر ضائع کر دیتے ہو بلا وجہ، یہ پتھر پہ ضائع کر دیتے ہو، سیمنٹ پہ ضائع کر دیتے ہو، وہ مخلوق خدا کا نقصان کرتے ہو۔ اگر یہی پیسہ تمہارے پاس ہوتا، مارکیٹ میں ہوتا، تو لوگوں کو روٹی آرام سے ملتی رہتی، اور تم یہ بلڈنگوں پہ بلا وجہ بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا۔ او بھائی وَإِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ نے فرمایا کہ تو جتنے مرضی مینار تعمیر کر لے، میناروں کے آخری کونے پر چلا جا، میں موت کو وہاں بھی بھیج دوں گا۔ یہ سرکار نے فرمایا بلا ضرورت، مجبوری کے بغیر بلڈنگیں کھڑتے جا رہے ہیں، کھڑی کرتے جا رہے ہیں، کھڑی کرتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ پیسہ جو کنسٹرکٹ ہو گیا، جو سیمنٹ ہو گیا تو گیا۔ اگر وہی مارکیٹ میں رہتا تو مخلوق خدا کا بھلا ہوتا۔ تو میرے دوستو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اصلاً حکم اللہ کا اصلاً، لیکن عملاً رسول اللہ کا۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ تعلیم، یہ عشر، یہ کس نے بتایا ہم کو؟ رسول اللہ نے۔ اگر رسول اللہ نے سنت موقدہ پڑھی ہے تو پھر ہماری بھی ڈیوٹی ہے۔ جاتے جاتے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا کے ختم کرتا ہوں۔ وہ ایک صاحب میرے پر تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے کہ جناب دیکھنا، نماز سے نماز تو ہو جاتی ہے، فرضوں سے نماز تو ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ہو جاتی ہے، تو فرض تو ادا ہو گیا نا؟ میں کہا جی ہو گیا بالکل۔ کہتے ہیں پھر سنتوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہا یہ جو ناف ہے نا، ناف سے لے کے گھٹنے تک اگر کوئی کاچھا پاجامہ یا چادر باندھنا تو تھی، گرمیوں کا موسم ہو اور کوئی کپڑا برداشت نہیں ہوتا تو نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گی۔ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں ہماری، نبی نے بھی یہ کہا، اللہ نے بھی یہ کہا کہ یہ فرض ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس کو کور کرنا فرض ہے۔ باقی قمیض ڈالنا سنت ہے، پاجامہ ڈالنا سنت ہے، شلوار ڈالنا سنت ہے، ٹوپی رکھنا سنت ہے، امامہ رکھنا سنت ہے، یہ ساری سنتیں ہیں۔ تو میں کہا ایسا کرو، تم تو بہت بڑے جیدار لگتے ہو مجھے یار، کل دفتر صرف کاچھا پہن کے چلے جانا، قمیص نہ پہننا، وہ تو سنت ہے، شلوار نہ پہننا، وہ تو سنت ہے، یہ ٹائی مائی نہ باندھنا، چونکہ یہ تو لباس ہے، تو فرضوں کی بات کر رہا ہے نا، تو وہ کاچھا فرض ہے۔ ناف سے لے کے گھٹنے تک جاؤ دفتر، بیٹھ کے دکھاؤ مجھے۔ او بھائی اگر تم اپنی شبہ قائم رکھنے کے لیے یہ سارے استعمال کرتے ہو ہتھیار، تو اپنی نماز کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے نفل اور سنت بھی پڑھ لیا کرو۔ چھوٹی سی بات ہے سمجھنے والی، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے انشاءاللہ۔ جو لوگ دعاؤں کی بہت درخواستیں آتی ہیں تو وہ اگر میں بار بار نام لوں تو کئی لوگ بس ہمارا درس رہ جائے گا، اس لیے آپ دل سے دعا کر دیا کریں کہ یا اللہ جو کرونا کی وجہ سے بیمار ہو گئے ان کو شفا دے دے، اور جو کرونا کی وجہ سے شہید ہو گئے یا اللہ ان کی تو مغفرت کر دے، اور ہم سب کو الہ العالمین آنے والے اچھے دن عطا کر دے، کرونا سے محفوظ فرما لے۔
یہ ہماری جو مجبوریاں ہیں، ہماری جو بے روزگاری ہے، یا اللہ اسے بھی محفوظ فرما لے، اپنے فضل و کرم سے رزق حلال وسیع اور فراخ عطا کر دے۔ بھائی یہ دعا دل سے کر دیں سب کے لیے، پتہ نہیں کس درویش کی دعا قبول ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔